جی میرا سوال یہ ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے اور انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے اور انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ طوطے کا پنجرا دیکھا ہے؟ دیکھا۔ جس میں طوطے کو بند کر دیتے ہیں۔ چڑیوں کا پنجرا ہوتا ہے، لوگ پالتے ہیں، طوطوں کو پالتے ہیں اور پنجرے میں بند کر کے پالتے ہیں۔ تو اب ہم سمجھیں کہ کوئی بھی پرندہ قید ہونا نہیں چاہے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی بھی اپنی آزادی کو قید کروانا نہیں چاہے گا۔ ہم یہ سمجھیں اب طوطا ہوتا ہے، اسے پنجرے میں قید کر دیتے ہیں۔ اب اس کی آزادی کیا ہے؟ اس کا من چاہتا ہے کہ میں اڑوں، مگر نہیں اڑ سکتا، اس قید خانے میں قید ہے، پنجرے میں قید ہے۔ اب طوطے کا من چاہ رہا ہے کہ بھئی میں جو ہے کہیں جو ہے اڑ کے ٹھنڈی ہواؤں میں گھوموں اور کسی پیڑ پہ پھل ہو تو اوپر بیٹھ کر آرام سے پھل کھاؤں، اس کا جی چاہ رہا ہے، لیکن نہیں کھا سکتا۔ جس مالک نے اسے قید کر رکھا ہے، جو وہ کھلائے گا وہی کھانا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ طوطے کا من کر رہا ہے کہ بھئی میں جو ہے جنگلوں میں اڑتا پھروں اور کسی نہر یا جمنا کے کنارے بیٹھ کر آرام سے نہر کا پانی پیوں، ٹھنڈا پانی، لیکن نہیں پی سکتا۔ مالک جو پنجرے میں دھر دے گا وہی پینا پڑے گا۔ تو طوطے کی جو آزادی ہے وہ قید ہو گئی۔ تو اسی طرح سے ہم سمجھیں اب طوطا کیا ہے؟ مجبور ہے، اسے قید کر دیا گیا ہے، تو اس کی من کی اچھا نہیں چلے گی۔ مالک جو اسے دے گا وہی اسے کھانا پینا پڑے گا، ایسے رہنا پڑے گا۔ اسی پرکار سے جیسے وہ طوطے کا پنجرا تھا، قید خانہ، ایسے ہی سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بھی قید خانہ بنائی ہے۔ سمجھ لیں بات کو، یہ دنیا کیا ہے؟ قید خانہ۔ اور قید خانہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ جہاں تک زمین پھیلی ہے اور آسمان پھیلے ہیں، زمین و آسمان کے بیچ میں یہ قید خانہ ہے، جس میں اللہ نے، ایشور نے ہمیں قید کر دیا ہے۔ اب تم کہو گے بھی کیسے قید خانہ ہے؟ ثابت کر کے بتاؤ، دلیل دے کے سمجھاؤ۔ تو سنو، ایمانداری سے بتاؤ، ہمارے اندر ایشور نے، اللہ نے، اسی نے ہمارے جیون کی شروعات کری ہے۔ ہم کچھ نہ تھے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے۔ تو ہمارے اندر ایک ایسی دنیا، جنت، سورگ، ایک دنیا ہے آسمانوں کے اوپر، اس کی خواہش، اس کی اچھائیں ہمارے اندر رکھ دی ہیں۔ اور وہ دنیا جو ہے کیسی ہے؟ اس میں انسان کو آزادی کا جیون ملتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیسی آزادی؟ کیا اچھائیں ہیں اس کی ہمارے اندر؟ اس پر ہم تھوڑی چرچا کریں گے، اور دنیا کیسے قید خانہ ہے اس کو ثابت کریں گے۔ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، ویڈیو کو پورا سنیں، دھیان لگا کے سنیں، سمجھ کے سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی سچائی کے ہوش میں آ سکیں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ اور جو بھی بھائی ہمارے چینل پہ نئے ہیں، ایسی اور ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور جتنا ہو سکے سچائی کو شیئر کریں۔ کریں گے سب لوگ؟ چینل بھی دیکھیں۔ اچھا، اب ہم بات شروع کرتے ہیں اپنی، کہ دیکھو ہمارے اندر سورگ کی اچھا کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہمیں سکھ ملے، ہمیشہ دکھ نہ ملیں۔ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ہر انسان چاہتا ہے دنیا میں کہ بھئی مجھے دکھ نہ ملے، سکھ ہی سکھ ملے۔ تو یہ جنت کی اچھا ہے۔ سورگ کی جو دنیا ہے نا، وہاں پر دکھ نہیں ہے، وہاں پر سکھ ہی سکھ ہیں۔ اب اس دنیا کا جو سسٹم ہے کیا ہے؟ یہ قید خانہ ہے۔ یہ دنیا اللہ ایشور نے آزادی کا گھر نہیں بنائی ہے، اللہ کی طرف سے قید خانہ ہے۔ یہاں پر اللہ کی بادشاہت چلتی ہے، بات سمجھ لیں۔ ہم دکھوں کو پسند نہیں کرتے، یہ دلیل ہے کہ سورگ کی اچھا ہے ہمارے اندر، یہ ہیں
اب دنیا کیسے قید خانہ ہے؟ ہم دکھوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، ہم ہمیشہ کے سکھ چاہتے ہیں۔ اب ہمارا جو بنانے والا مالک ہے اس کی بات ساتھ یہاں چھائی ہوئی ہے، ہم دکھوں کو پسند نہیں کرتے، ہم ہمیشہ سکھ چاہتے ہیں، لیکن ہمارے نہ چاہنے کے باوجود، ہم نہیں چاہتے ہمارے اوپر دکھ آئیں، ہمارے نہ چاہنے کے باوجود وہ ہمارے اوپر دکھ بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، اتنے بے بس ہیں اس کے سامنے۔ جیسے ہم کسی طوطے کو پال رہے ہیں پنجرے میں، چھوٹے سے پنجرے میں، اب طوطا ہمارے سامنے کتنا بے بس ہوگا، جو ہم کھلائیں گے وہی کھائے گا، جو ہم پلائیں گے وہی پئیں گے، وہی پیے گا، ہے کہ نہیں؟ طوطا ایک بار کو ہمارے پنجرے سے دھوکے سے اڑ سکتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، اے جن اور انسانوں، ہیں اے جن اور انسانوں، انسان تو ہم ہو گئے، جن ہیں جو دکھتے نہیں ہیں، جیسے ہم اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں ایسے وہ بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اے جن اور انسانوں، تم میری زمین و آسمان کے قید خانے سے باہر نہیں جا سکتے، تم زمین و آسمان سے باہر نہیں جا سکتے۔ تو طوطا تو ایک بار کو نکل بھی سکتا ہے دھوکے سے، مگر ہم انسان زمین و آسمان سے باہر نہیں جا سکتے، اللہ نے فرمایا، جو ہمارا بنانے والا ہے۔ اچھا، اب ہم تکلیف کو پسند نہیں کرتے کہ ہمیں بیماری آئے، تکلیف آئے، ہمیشہ کی صحت چاہتے ہیں، ہمیشہ کی جوانی چاہتے ہیں ہم، ہے کہ نہیں؟ ہمارے نہ چاہنے کے باوجود وہ مالک ہمیں بیماری لگا دیتا ہے ہمارے شریر کو، ہیں تو قید خانہ ہوگی کہ نہیں؟ بات سمجھیں۔ اچھا، اب ہم نہیں پسند کرتے تھے کہ ہمارا ہنستا کھیلتا پریوار ہم میں سے کوئی مر کے بچھڑ جائے، ہم پسند نہیں کرتے، موت کو ہم پسند نہیں کرتے، کیونکہ جنت کی دنیا موت سے پوتر ہے، وہاں پر امر جیون ہے، وہاں پر موت نہیں آئے گی انسان کو۔ اب ہمارے نہ چاہنے کے باوجود ہمارا کوئی اپنا ہی جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے مر رہا ہوتا ہے اور ہم اسے بچا نہیں سکتے، ایسے مجبور ہیں ہم اللہ کے سامنے، ایسے بے بس ہیں، بلکہ ہم ہی نہیں، اللہ الصمد، سارا جہان اللہ کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر اللہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ اچھا بھائی، دکھ، تکلیف، بیماری، پریشانی، موت ہمارے نہ چاہنے کے باوجود ہمیں آتے ہیں اور ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں، دکھوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، غموں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، بیماریوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، موت سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، مگر ہم یہ دنیا میں آزاد نہیں ہیں۔ اللہ کی ایک شرط ہے کہ میرے بندے کچھ دنوں کے لیے میں نے تجھے زندگی دے دی ہے، تھوڑا سا ہوش دے دیا ہے، اس میں میری طرف دھیان لگا اور مجھے راضی کر کے آ، تو دنیا میں میری مرضی پوری کر، پھر جنت میں آزادی کا جیون تیری من کی مرضی میں پوری کروں گا۔ تو دنیا کیسے قید خانہ ہے اس پر ہم چرچا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ بھئی کتنی گرمی پڑ رہی ہے، کتنی گرمی پڑ رہی ہے۔ اگر اللہ ایشور نے یہ دنیا مزے کرنے کو بنائی ہوتی، قید خانہ نہ ہوتی اس کی طرف سے، تو اتنی گرمی کیوں پڑتی؟ گرمی سے لوگ کتنے پریشان ہیں، کتنے مزدور دھوپ میں کام کر رہے ہیں، سب پریشان ہیں، چاہے انسان جوان سے نہ کہے لیکن پریشان ہے، بے چین ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے تو گرمی برداشت ہے، برداشت تو تجھے ہے لیکن ہے تو بے چین گرمی سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو گرمی سے انسان اتنا پریشان، بے چین، اور سردی تیز پڑتی ہے، سردی سے ہی پریشان۔ یہ سردی گرمی دونوں جو سانس ہے نا، یہ جو سردی گرمی پڑتی ہے، یہ دو سانس جہنم لیتی ہے، نرک کی آگ، اس کی وجہ سے سردی گرمی پڑتی ہے، سمجھے؟ اور دنیا میں کتنے دکھ ہیں، کتنی تکلیف ہیں، کبھی بھوکمپ آ گیا بھائی انسان پریشان، کبھی باڑھ آ گئی، کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی حادثہ ہو گیا، یعنی اتنی بھرمار ہے دکھوں کی اور غموں کی اللہ نے دنیا میں اتنی کری ہے کہ اے عقل، جیون کے مقصد کی طرف غور کر، دنیا دھوکہ ہے، اس کے پیچھے نہ بھاگ۔ جب حقیقت کی نگاہ سے اس کائنات پہ غور کرو گے اور دیکھو گے سچائی کی نگاہ سے، تو یہ دنیا ایک بوال ہے، دنیا ایک قید خانہ ہے، دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے۔ ارے جیسی دنیا میں کبھی بھی موت آ سکتی ہو، دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہو، یہ دنیا دھوکہ ہے، دھوکے کا گھر ہے۔ اب جو انسان اپنے بنانے والے مالک پر ایمان لاتا ہے، اس کی کھوج کرتا ہے، بن دیکھے اس کی پہچان کرتا ہے اور اس کی مرضی پہ چلتا ہے، اللہ کو پانا چاہتا ہے، دنیا کو ناپسند کر کے دنیا کے بنانے والے اکیلے مالک کو پسند کرتا ہے،
اور اللہ کی طرف کھنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دنیا کا دھوکہ ہٹا دیتا ہے اور سچائی اس کو دکھا دیتا ہے۔ پھر دنیا کا جب دھوکہ ہٹتا ہے، سچائی کو انسان دیکھتا ہے، ارے یہ دنیا تو موت کا گھر ہے، ارے یہاں کتنے مر گئے، پہلے ہمیں دنیا کا نشہ تھا، سمجھ میں نہیں آتی تھی بات، اتنے لوگ مر گئے، میری زندگی کا بھی اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، میں کبھی بھی مر سکتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں تو جو ہے ہم چاہتے ہیں ہمیشہ کے سکھ ملیں، مگر اللہ کی بات ساتھ میں قید ہے، وہ دکھ بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، ہماری مرضی کے خلاف، ہمارے نہ چاہنے کے باوجود ہم پہ تکلیف بھیجتا ہے، دکھ بھیجتا ہے، پریشانی بھیجتا ہے، غم بھیجتا ہے، موت بھیجتا ہے۔ ارے ہم تو اس کے سامنے بے بس ہیں، ہم روک ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو پھر انسان کیا کرے گا؟ سب سے بڑی طاقت کے سامنے جھکے گا کہ بھائی اتنی بڑی طاقت ہے کہ میں تو کیا، پوری دنیا مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لہٰذا میں اس کے سامنے جھک جاؤں، اسی میں میری سلامتی ہے، میں اس کے آگے جھک جاؤں، اسی میں میری کامیابی ہے، اور میں اسے راضی کروں تاکہ پھر وہ مجھے آزاد کر دے، اس پنجرے سے نکال دے، مجھے جنت میں آزاد کر دے، میری من کی مرضی کا مجھے جیون دے۔ میں اس جیون کو تیاگتا ہوں اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں اس جیون کو تیاگتا ہوں اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے۔ تو وہ کیا کرے گا؟ دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کرے گا، اللہ کو پسند کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے دنیا کی محبت اس کے دل سے نکال کر اپنی محبت ڈال دے گا، اور پھر وہ اللہ کی مرضی پر جیون جیے گا، اللہ کو راضی کرے گا، اور پھر موت کے بعد جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر اسے جنت میں آزادی کا جیون دے گا، ہمیشہ کا جیون، کامیابی کا جیون۔ اب جو لوگ ادھرمی ہیں وہ دنیا کے دھوکے میں کھیلتے ہیں، دنیا کی حقیقت پہ غور نہیں کرتے ہیں، اپنے بنانے والے سچے مالک کی قدرت پہ غور نہیں کرتے، سچائی پہ غور نہیں کرتے، وہ شیطان کے جو ہے جھوٹے خیال میں جیون جیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں دنیا ہمیشہ کا جیون ہے، دنیا میں ہمارا، دنیا ہمیشہ کا گھر ہے، دھوکے کے پیچھے بھاگتے ہیں، ظلم جاستی کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، جو جیون کا سمے ہوتا ہے اس کو پورا کر لیتے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے مر جاتے ہیں، اور مرنے کے بعد نرک کے قید خانے میں پہنچ جاتے ہیں۔ قید خانہ تو یہ بھی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مگر وہ اس قید خانے میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، اپنے مالک کو نہیں پہچانتے اس کی خاموش قدرت سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ ہمارا کوئی مالک ہے، ہم اس پہ غور نہیں کرتے کہ ہمارا کوئی مالک ہے، ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے، ماں کے پیٹ میں آنکھ ناک کام ہم نے نہیں بنائے، یہ ہاتھ پیر ہم نے نہیں بنائے، کسی نے بنائے ہیں، کوئی مالک ہے، پہچان نہیں پاتے، غور نہیں کرتے، وہ دکھ سب رہا ہے انسان کو مگر ہوش میں نہیں آتا۔ ہوش میں آ کے اللہ کو راضی کرنا ہے، اصل ایمان یہ ہے۔ جانتا ہر انسان ہے سچ اور جھوٹ کو، سب کو پتہ ہے، ہر انسان کی آتما ایک ایشور کو پکارتی ہے، جان بوجھ کے جو ہے 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو مانتا ہے انسان، کھیل بنا کر کے، جانتے سب ہیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، سمجھے؟ تو وہ اس بات کے ہوش میں نہیں آتا کہ میرا مالک ہے اور میں دنیا میں بنا مالک کے آزاد نہیں ہوں، ہیں؟ وہ سوچتا ہے کہ میں دنیا میں بنا مالک کے آزاد ہوں، اور وہ غور نہیں کرتا اپنے بنانے والے مالک کی قدرت پر کہ یار میرے نہ چاہنے کے باوجود، میں تو نہیں چاہتا مجھ پہ دکھ آئیں تکلیف آئیں، لیکن میرے نہ چاہنے کے باوجود وہ دکھ اور تکلیف بھیجتا ہے، کوئی مالک ہے میرا، ہیں؟ اس نے، یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، کوئی پتہ نہیں آگے آنے والے وقت میں کیا گھٹنا میرے ساتھ گھٹ جائے، وہ مالک کیا کر دے میرے ساتھ، ایکسیڈنٹ کر دے، حادثہ کر دے، بیماری لگا دے، مصیبتوں میں گھیر دے، دکھوں میں گھیر دے، تکلیفوں میں گھیر دے، کیا کر دے کوئی پتہ نہیں۔ تو انسان سمجھتا ہے میں آزاد ہوں دنیا کے اندر، اور اپنے آپ کو آزاد سمجھ کے ایشوری رچنا کے خلاف دوڑ لگاتا ہے، پھر شیطان کے راستے پہ فساد پھیلاتا ہے دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کے۔ پھر جب جیون کا سمے پورا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فڑاک سے اسے موت دے کے اٹھا لیتا ہے، جو کچھ دنیا میں مکاری کی تھی، اس نے اکٹھا کیا تھا مال دولت، سب یہیں پر رکھا رہ جاتا ہے، اور اللہ کی طرف پھر خالی ہاتھ جاتا ہے اور اپنے کرموں کی نرک میں سزا پاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ دنیا دھوکہ ہے، قید خانہ ہے، اور زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ جو انسان اپنے مالک کو راضی کر کے مرا، اس دنیا کی حقیقت پہ غور کر کے مرا ہیں، اس کے لیے ہمیشہ کامیابی کا جیون ہے موت کے بعد۔ یہاں پر سب کا امتحان چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے رہا ہے، پریکشا لے رہا ہے، امتحان لے رہا ہے، سمجھے؟ اور جو اپنے آپ کو جس نے غور کر لیا، جس نے عقل کا صحیح استعمال کر کے غور کر لیا
کہ نہیں میں دنیا میں آزاد نہیں ہوں، میرا ایک مالک ہے، اس نے مجھے بنایا ہے، میری آنکھ ناک کان بنائے ہیں اور میرے اوپر اس کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے۔ اللہ کی قدرت کو پہچانے، معرفت حاصل کرے، اللہ کی پہچان کرے۔ اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ بن دیکھے میں پہچانا جاؤں، بن دیکھے لوگ مجھے پہچانیں، سمجھے، اور میرے حکموں کو پہچانے، مجھے راضی کریں، اسی لیے پیدا کیا اس نے۔ تو جس نے پہچان لیا جس عقل نے اللہ کو پہچان لیا، اللہ کا چمتکار پا لیا، وہ موت کے بعد کامیاب ہے، جو ایمان لے کے مرا۔ اور جو اللہ کی طرف سے اندھا بنا رہا، اللہ کا پیغام آیا جھٹلا دیا اس نے، ہیں، ایشوری رچنا کے آدھار پر ایشور کا پیغام، ایشور کا خبر اس کے پاس آئی، کوئی لے کے آیا، اس کو جھٹلا دیا۔ گھمنڈ کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے حق پیغام کو جھٹلا دے، اور جو پیغام لے کے آیا اللہ کا بندہ اس کو گرا ہوا سمجھے، بیکار سمجھے، حقیر سمجھے، ہیں، اس کی قدر نہ کرے۔ جب اس کی قدر ہی نہ کرے گا تو بات کہاں سنے گا اللہ کی، ہیں؟ تو جو گھمنڈی ہوگا، جو بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھے گا اور جیون کا سمے برباد کر دے گا، اللہ کو ناراض کر کے مرے گا، ایشوری رچنا کے خلاف چل کے مرے گا، اس کے لیے نرک کی آگ ہے، موت کے بعد نرک کا قید خانہ ہے۔ وہ ہے ظالموں کے لیے، سرکسوں کے لیے، گھمنڈیوں کے لیے سب سے بڑا قید خانہ، ہمیشہ ہمیشہ کا قید خانہ۔ تو بھئی ہمیں اس سے بچنا ہے اور ہمیں جنت میں ہمیشہ کامیابی کا جیون حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے لیے اپنی اچھاؤں کو ماریں، بری اچھاؤں کو، اپنے آپ سے جد و جہد کریں، اپنے من کی بری اچھاؤں سے لڑیں، ہیں۔ ہاں، دنیا میں دیکھیں یہ جو دھرم یدھ ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں ایشوری رچنا کے خلاف چلنے والے ادھرمی، جو فساد پھیلاتے ہیں، برائی پہ چلتے ہیں، شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں ایشوری رچنا کے آدھار پر سچائی پر، سچے دھرم پر چلنے والے۔ اب سچے دھرم پر چلنے والے چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن شانتی قائم ہو، اللہ کا قانون غالب ہو، اللہ کی حکومت چھائے، کسی پہ ظلم جاسیہ نہ کیا جائے۔ اور ادھرمی چاہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی حکومت امن شانتی مٹ جائے اور شیطانی حکومت آئے، شراب عام ہو، جوا عام ہو، ہیں، اور جاتی واد عام ہو، کمزور لوگوں پر ظلم کیا جائے، معصوم لوگوں کی ہتیا کی جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب ان میں جو ہے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے صحابیوں کو، ہیں، جو ان کو ماننے والے تھے، غریب کمزور بیچارے، زیادہ تر سچے دھرم کو غریب لوگوں نہیں مانا ہے، سمجھے۔ تو غریب جو لوگ تھے، جو مکے کے کافر تھے، بڑے بڑے چودھری، پیسے والے، طاقتور، جب ان کو مارتے تھے تو ان سے کہتے تھے بول حبل، ہیں، یہ ان کے خداؤں کے نام تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اپنی من کی مرضی کے دھرم بنا رکھے تھے لوگوں نے۔ تو صحابہ اکرام جو ان کے شیشیہ تھے، غریب بیچارے کمزور، ان کو مارتے تھے اور ان سے کہتے تھے کلمے کا انکار کر، چھوڑ دے محمد کے دین کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور حبل کا نام لے۔ حبل، لات، منات، عجا، یہ ان کی پتھر کی مورتیوں کے نام تھے۔ جیسے آج نام ہے پتھر کی مورتیوں کے، شری رام، شری کرشن، ہنومان وغیرہ وغیرہ، یہ نام ہیں، یہ پتھر کی مورتیوں کے نام ہیں، بتوں کے نام ہیں یہ، سمجھے۔ تو اس زمانے میں جب غریب کمزور لوگوں کو، سچائی پہ چلنے والوں کو، سچے دھرم پہ چلنے والوں کو مارتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ دین محمد کا انکار کر دے، محمد کے دھرم کا انکار کر دے اور کلمے کا انکار کر دے کہ لا الہ الا اللہ، ایک ہی ایشور کے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں ہے، اس کا انکار کر دے، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا عبادت کے لائق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول اور بندے ہیں، اس بات کا انکار کر دے اور ہمارے حبل کا نام لے، حبل کو یاد کر، ہیں، حبل پتھر کی مورتی کا نام تھا۔ تو مارتے میں کیا کہتے تھے؟ بول حبل۔ آج کیا کہتے ہیں؟ بول جے شری رام، ہیں، بالکل وہی کفر ہے، سمجھے۔ تو اس کو ہمیں پہچانیں کہ یہ لوگ ادھرمی ہیں اور بتوں کے نام لے کر کے، پتھر کی مورتیوں کے نام لے کر کے معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں، ان پر جرم جاستی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ لوگ فساد پھیلائیں اور زیادہ، ہم مسلمانوں کو جاگنا چاہیے اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے اور شیطانی حکومت کو مٹا کر کے اللہ کی حکومت کو قائم کرنا چاہیے۔ تو اس چیز کو ہم پہچانیں اور غور کریں۔ اب دیکھو ایک مووی بھی ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، فلم بھی ہے۔ دیکھو ہم جو ہے دنیا میں اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ جو چیز دیکھو گے، چاہے ٹی وی ہو یا کوئی چیز ہو، اس میں دو چیزیں ہیں، اچھائی بھی برائی بھی۔ اچھائی دنیا میں جس روپ میں بھی ہے سب اللہ کی ہے، برائی جس روپ میں بھی شیطان کی ہے۔
آپ ہر چیز کو دیکھو، ہر دھرم کا گیان حاصل کرو، لیکن اچھائی کو لے لو، برائی کو چھوڑ دو۔ تو آپ فلم دیکھ سکتے ہیں، اس میں جو ہے کس طرح سے کافر، مکے کے کافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شیشے صحابہ اکرام کو جو ہے مار رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں پتھر کی مورتی ہاتھ میں لے کر کے کہ بول حبل، حبل کو یاد کر اور دین محمد کا انکار کر دے ہیں۔ تو وہ ادھرمی ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، من مانی کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے آج ہم دیکھ لیں، آج جو کافر ہیں، اپنے بنانے والے سچے مالک کے انکاری ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بول جے شری رام، ہندوستان میں رہنا ہوگا، جے شری رام کہنا ہوگا۔ ہاں، جیسے کہ ان کے باپ کی دھرتی ہے، ہیں؟ ہاں، جو کائنات کا بنانے والا ہے اس کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے، اس کا کوئی احسان نہیں ہے، وہ امتحان لے رہا ہے، ہیں؟ جس دن موت آئے گی نرک کی آگ میں جھونک دے گا۔ تو اس لیے برائی جو ہے دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو جاگ جائے وہ اوروں کو جگائے کہ بھائی جاگ جاؤ، اللہ کا حکم پہچانو، اللہ کی حکومت قائم کرو، شیطانی حکومت کو مٹاؤ۔ تو یہی ہے دھرم اور ادھرم کی لڑائی۔ ادھرمیوں نے اپنے آپ سے جو ہے پتھر کی مورتیاں بنا کر کے، لکڑی کی مورتیاں بنا کر کے، سمجھے، ان کے نام گڑھ لیے ہیں، ان کو خدا بنا لیا ہے۔ اور اسلام جو ہے سچے خدا کا پیغام دیتا ہے، یہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اپنے بنانے والے سچے مالک کا انکار کرنے والے کے لیے اسلام میں کافر کہا گیا ہے۔ اور بڑے عجیب عجیب نام دھر رکھے ہیں، عورتیں بنا دیں دیوی، بڑے عجیب نام ہیں، بگلو مکھی نام ہیں، بتاؤ، بگلو مکھی، کالی ماتا، یعنی کتنے طرح کے نام دھر رکھے ہیں بتوں کے۔ تو بھئی اس دنیا میں انسان دیکھ کر بھی اندھا ہے، اللہ تعالیٰ چھانٹ رہا ہے سچے اور جھوٹے کو۔ اکیلے میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیٹتے، غور کیا کرو اس دنیا کی حقیقت پر کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، دھوکہ ہے۔ کتنے لوگ ہمارے سامنے مر گئے، ہمیں بھی مرنا ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے۔ اپنے مالک کو یہاں راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ قید خانہ ہے۔ یہ جیون ہمیں اس لیے ملا ہے کہ تاکہ اپنے بنانے والے مالک کو راضی کر کے جائیں اور سورگ میں کامیابی پائیں، ہیں؟ تو بھئی سبھی لوگ اللہ کو راضی کریں گے؟ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا ساتھ چھوڑ جائے گی؟ کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے پرانوں کو بچا نہیں پائے گا؟ کس تن پہ میں اہنکار کروں جو انت میں میرا آتما کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا؟ خدا کی عدالت میں وکالت نہیں ہوتی، اور یدی سزا ہو جائے تو ضمانت نہیں ہوتی، تو ضمانت نہیں ہوتی۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے۔ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، سو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ وہ اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا؟
या ऊंचे दर्जे वालों में था। बोला कि मैं इससे बेहतर हूं कि तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया बस यहां से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। कहने लगा कि मेरे परवरदिगार, अच्छा तो मुझे उस रोज तक के लोग उठाए जाएं मोहलत दे। फरमाया कि तुझको मोहलत दी जाती है उस रोज तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब को बहकाता रहूंगा। और जिसका नामा अमाल उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा तो वो मौत को पुकारेगा और दोज़ख में दाखिल होगा, और हर तरफ से उसे मौत आ रही होगी मगर वो मरने में नहीं आएगा। और उसके बाद सख्त अजाब होगा, जिन दर्द देने वाला अजाब होगा। वो चाहेंगे कि आग से निकल जाएं मगर उससे नहीं निकल सकेंगे, और उनके लिए हमेशा का अजाब है। और जो काफिर हैं उनके लिए आग के कपड़े कता किए जाएंगे और उनके सरों पर जलता हुआ पानी डाला जाएगा। उससे उनके पेट के अंदर की चीजें और खालें गल जाएंगी, और उनके मारने के लिए लोहे के हथौड़े होंगे। जब वो चाहेंगे कि उस रंजो तकलीफ की वजह से दोज़ख से निकल जाएं, तो फिर उसी में लौटा दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि जलने के अजाब का मजा चखते रहो। यही वो जहन्नम है जिसे गुनाहगार लोग झुठलाते थे। वो दोज़ख और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे। तो काफिरों, आज बहाने मत बनाओ, जो अमल तुम किया करते थे उन्हीं का तुमको बदला दिया जाएगा। इस्लाम की स्थापना किसने और कब की? इस्लाम की स्थापना अल्लाह ने की, आदम अलैहिस्सलाम को पहला नबी बनाकर। इस्लाम की स्थापना उस समय हुई जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतारा और कहा, जब मेरी तरफ से हिदायत आए तो उसकी पैरवी करना, और जो लोग मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे वो फायदे में होंगे। कुरान की सूरह बकरा की आयत 35 से 39 तक अल्लाह ने फरमाया, और हमने कहा कि ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहां से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास न जाना, नहीं तो जालिमों में हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को उस दरख्त के बारे में फिसला दिया और जिस ऐशो निशात में थे उससे उनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बहिश्त बरी से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठिकाना और माश मुकर्रर कर दिया गया है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलिमात सीखे और मुआफी मांगी तो उसने उनका कसूर मुआफ कर दिया। बेशक वो मुआफ करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। हमने फरमाया कि तुम सब यहां से उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे तो उसकी पैरवी करना, कि जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे, और जिन्होंने उसको कबूल न किया और हमारी आयतों को झुटलाया वो दोज़ख में जाने वाले हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे। इस तरह इस्लाम की स्थापना अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के जरिए की। समय के साथ साथ लोगों में खराबी और गुमराही आती थी और लोग अपने अपने इबादत के तरीके चलन में ले आते थे, और समय समय पर अल्लाह ताला की हिदायत आती रही और अल्लाह के पैगंबर दुनिया के अलग अलग इलाकों में अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे। अल्लाह की ये हिदायत आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर समाप्त हो गई। जो लोग यह मानते हैं कि इस्लाम तो सिर्फ 1400 साल पहले आया, वो गुमराही में जी रहे हैं। इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम यानी पहले इंसान के टाइम से चला आ रहा है, और जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान थे और उन्हीं की औलाद दुनिया भर में फैल गई, यानी हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में से है। आदम के नाम से ही आदमी शब्द बना, जिसका मतलब होता है इंसान, मानव, मनुष्य। आदम अलैहिस्सलाम को बाबा आदम के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में एडम के नाम से भी वो फेमस है। पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी के दरमियान बहुत सारे नबी आए और सब के सब एक ही धर्म पर थे, यानी इस्लाम पर, जिनमें कुछ का जिक्र कुरान में आता है, जैसे नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला सूरह अश-शूरा की आयत 13 में फरमाते हैं, उसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता मुकर्रर किया जिसके इख्तियार करने का नूह को हुक्म दिया था, और जिसकी ए नबी हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी है, और जिसका इब्राहिम और मूसा और ईसा को हुक्म दिया था। अब आपको यह पता चल गया होगा कि इस्लाम 1400 साल पहले नहीं आया और न ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के संस्थापक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी पैगंबर थे, न कि संस्थापक, और इस्लाम 1400 साल से भी ज्यादा पुराना धर्म है।
इस वीडियो को और वीडियो में दी गई जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि जो लोग इस्लाम के खिलाफ झूठी बातें फैला रहे हैं उन पर लगाम लग सके।